فیصلہ لے کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ دوسری کڑی یہ ہے کہ یہ کڑی وہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ابھی مشاعرے کی نشست اور باقی ہے، نشست باقی ہے۔ یاد رکھنا، نعتیہ کلام کا پڑھنا، نعتیہ کلام کا سننا دونوں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، کبھی کبھی حسان مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر نعتیہ کلام پیش کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے۔ نعتیہ کلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے نعتیہ کلام اچھے لہجے میں بھی پڑھا ہے، ترنم میں بھی نعتیہ کلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بہت سارے صحابہ نے پڑھا۔ اور اگر میں موجودہ وقت کی طرف چلوں نعتیہ کلام کے لکھنے کے سلسلے میں تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام پیش رہے گا، حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا نام پیش رہے گا، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابر کا نام، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، یا اور جتنے دیگر مدارس ہیں، ان کا نام پیش رہے گا کہ نعتیہ کلام پڑھا بھی ہے، نعتیہ کلام لکھا بھی ہے، اور نعتیہ کلام کو سنا۔ اس لیے نعتیہ کلام سنتے وقت ہمارے اندر ایک بات ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ نعتیہ کلام ہے کیا؟ نعتیہ کلام وہ ہے سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کہیں نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے تو کہیں آپ کی نورانی صفات کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں آپ کی عبادات کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں مدینہ منورہ کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں مکہ المکرمہ کا نقشہ ایک شاعر کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے جوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم نعتیہ کلام کے ذریعے اشعار کے ذریعے سن رہے ہیں، یہ اشعار کی بات ہے، اور جہاں خطاب کی بات ہوتی ہے اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تینوں چیزیں اس محفل میں شریک ہو گئی ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک خطابت کی بات ہے تو ایک خطیب آپ کے سامنے جب آتا ہے تو خطیب آپ کو اللہ رسول کی یاد دلاتا ہے، خطیب آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ بتاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، روزی میں برکتیں چاہتے ہو، اور میں یہاں تک کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں برکتیں چاہتے ہو کہ وقت مقررہ پر رشتے ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہو تو ہمیں آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، توحید خالص کے ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا۔ 24 گھنٹے کی زندگی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک ہماری فکر ہو، ہماری سوچ ہو، ہمارے اندر یہ خیال ہو کہ ہم کھانا کھائیں گے نبی کے طریقے مطابق، ہم پانی پیئیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، ہم کاروبار کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق۔ ارے میں کہتا ہوں نبی کا طریقہ جتنا زندہ ہوگا اتنا ہی ملک کے مسلمان بلندی اور عروج تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری سنتوں کو زندہ کرو گے اللہ 4 طریقے سے تمہارا اکرام فرمائیں گے، یا یوں کہیے 4 طریقے کے انعامات سے اللہ آپ کو نوازے گا۔ میرے پیارو توجہ چاہوں گا، اگر مائیں اور بہنیں
پردوں میں بیٹھی ہوئی ہے ان سے بھی کہتا ہوں توجہ چاہوں گا. نمبر 1 یہ ہے اللہ روزی میں برکت ڈال دے گا, اور نمبر 2 یہ ہے فجار فساق اور دشمن اسلام کے دلوں میں اللہ رعب و دبدبہ ڈال دے گا. اور تیسری بات یہ ہے اللہ دین میں پختہ کر دے گا. اور چوتھی بات یہ ہے اللہ نیک قطب ابدال اور صالح جو حضرات ہیں اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال. بتائیے چاروں باتیں ضروری ہے کہ نہیں میرے آپ کے لیے؟ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا, تباہی کے راستے میں آ گئے. میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی سنت ہے, کھانے کی سنتیں تو ہیں, ایک وہ سنت ہے کہ جس گھر میں لڑائیاں ہو, جس گھر میں لڑائیاں ہو, جس خاندان میں لڑائیاں ہو, ان میں آدمی کوئی کھڑا ہو کے ایک دوسرے میں محبت کرا دے, ایک دوسرے میں صلح کرا دے, ایک دوسرے میں پیار کرا دے, ایک دوسرے کا حق ادا کرا دے, یہ بھی سنت ہے. آج ہم نماز پڑھتے, نماز کا پڑھنا الگ عبادت, روزے کا رکھنا الگ عبادت, حج کرنا الگ عبادت, میرے بھائیوں مال کی زکات نکالنا الگ عبادت ہے. لیکن اگر ہم نے صلہ رحمی اختیار نہیں کی ہے تو ہم مصیبت میں ضرور پڑ جائیں گے, ہم مصیبت میں ضرور جائیں گے, ضرور جائیں گے اگر ہم نے صلہ رحمی اختیار نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلہ رحمی اختیار کرو. معلوم کیا ملے گا, معلوم کیا ملے گا؟ صلہ رحمی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں ڈال دے گا. صلہ رحمی اختیار کرو گے اللہ بری موت مرنے سے بچا لے گا, بری موت مرنے سے بچا لے گا. یہ ہے صلہ رحمی کا بڑا نفع. دوسرے اللہ راضی ہو جاتا, اللہ بندوں سے خوش ہو جاتا ہے. اس لئے آئیے غوث گنج کے رہنے والوں, اے مسلمانوں, اللہ کے محبوب بندوں, آج کے اس حسن قرار اور محفل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ لے کے اٹھو کہ ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے, تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے. دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے جھگڑے ختم کریں گے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس موقع پر جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کچھ کہہ رہا ہے, ایک بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہہ رہی ہے, ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے, اور وہ یہ سوچ رہا ہے ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ہم نے بڑا مبارک کام کیا ہے, ہم نے اپنی ناک جو کٹ رہی تھی بچا لی, ہم نے اپنے آپ کو بلند کر لیا. نہیں نہیں, آپ بلند نہیں ہوئے ہیں, بلند نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم نے بڑے بھائی کو ستایا ہے اور بڑے بھائی نے چھوٹے کو اگر ستایا ہے تو سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس چھوٹے نے بڑے کا اکرام نہ کیا اور جس بڑے نے چھوٹے پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں. میرے نبی اپنی سب سے نکال رہے ہیں, میرے نبی اپنی سب سے نکال رہے ہیں, لیکن ہماری حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ چند روزہ زندگی ہر آن آخر موت ہے. کیا ہم جھیل رہے ہیں, مصیبتیں جھیل رہے ہیں, عمریں چھوٹی چھوٹی عمریں ہو رہی ہیں. میرے سامنے آپ بایادگار حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج یہ جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے. معلوم ہے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے ایک منٹ کا مدرسہ, یہ جو مدرسے کی کتابیں ہیں ہم لوگ شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے, بعد نماز عصر یہ کتاب پڑھی جاتی تھی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب گناہوں کی کثرت ہوگی, جب گناہوں کی کثرت ہوگی سنت نبی چھوٹیں گی, اللہ کی چاہت نکلے گی تو عمریں اللہ تعالیٰ کم کر دے گا اور جوانی میں اللہ بلائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آج کتنی تیزی سے سب حادثات ہو رہے ہیں, کتنی تیزی سے ہو رہے ہیں. اس لیے پیارے مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, اپنی فکر بدلو, توحید خالص کو سینے سے لگانے والے بنو.
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنو، قرآن پاک کو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے والے بنو، اور قرآن کو سمجھ کر آگے بڑھنے والے بنو۔ یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیونکہ غیر مناسب ہے کہ میں لمبی تقریر کروں، اسی لیے بہت جلدی میں نے اپنی باتیں، یا یوں کہیے اپنے استاد محترم کے سامنے جلدی میں نے سبق سنا دیا ہے۔ بس اخیر میں یہ کہہ کے اور یہ روایت سنا کے ہٹنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے آپ نے توحید کو سینے میں جمائے رکھا، 24 گھنٹے کی سنتوں کو زندہ کیا، تو سن لو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ غرق ہونے سے بچ گیا۔ ایسا ہی آج کے دور کی کشتی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئیے ہر کام سنت کے مطابق کریں، ہر کام شادیاں سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، ارے مسکراؤ تو سنت کے مطابق۔ ابھی حضرت مولانا محمد انعام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کرکٹر کا واقعہ سنا دیا کہ اس شخص نے کہا کہ ہم نہیں پہنیں گے یہ بنیان، اس میں شراب کا پرچار لکھا ہوا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ آپ کو رقم دینی ہے، یہ سارے جو الگ سے لباس منگائے جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اے مسلمانوں، یہی شان میری آپ کی ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پر نبی کا جیسا چہرہ ہمارا ہونا چاہیے، لباس نبی کا جیسا ہونا چاہیے، ہم زمانے کی رفتار کو نہ دیکھیں۔ یاد رکھو انسانوں کی حکومت محدود ہے، اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے، چپے میں، ہواؤں میں، پانی میں، کہاں جائیں گے؟ اللہ کو راضی کریں گے، نبی کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے، سنت نبی کو زندہ کریں گے، اور صلہ رحمی اختیار کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے عام کو قبول فرمائے۔ جس صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد نسیم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ جو مجھے بہت چاہتے ہیں، اللہ اس چاہت کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جناب حافظ محمد ہارون صاحب، مولانا محمد عرفان صاحب، اور اسی طریقے سے جو دیگر یہاں مفتیان اعظام، علماء اعظام تشریف فرما ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میری چند گزارشات کو سنا۔ دعا گو ہوں، اللہ سے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنت نبی کے مطابق چلنے والا اور اپنی نسلوں کو چلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔